یہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب ہم نے سورت شروع کی تو سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا. آپ نے آج دیکھا کہ آج دوسرے رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. پارہ نمبر 30 سورت نمبر 1 سورت نبا، دوسرا رکوع آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 37 تک تلاوت کی ہے. انشاءاللہ آج اس کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، بے شک متقین لوگوں کے لیے بڑی کامیابی ہے، یعنی باغات ہیں، واعنابا اور انگور، وکواعب اترابا اور نوجوان ہم عمر لڑکیاں ہیں، وکأسا دہاقا اور چھلکتے ہوئے بھرے ہوئے پیالے ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، نہیں سنیں گے وہ متقی لوگ، وہ جنتی لوگ اس جنت میں لغواً کوئی بیہودہ بات، ولا کذابا اور نہ ہی کوئی جھوٹ، جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطیہ ہے حساب کتاب کے ساتھ. رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، کس رب کی طرف سے؟ وہ رب جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا رب ہے، الرحمن جو بڑا ہی مہربان ہے. لا یملکون منہ خطابا، نہیں قادر ہوں گے لوگ اس اللہ سے گفتگو کرنے پر. آپ نے پچھلے ایک رکوع کی ترجمہ اور تفسیر میں نے بیان کی، آپ لوگوں نے وہ سنی. اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کا ذکر کیا، لوگوں کو ڈرایا. جو مشرکین، جو منکرین کفار یہ کہتے ہیں یا کہتے تھے کہ قیامت نہیں آئے گی، جنت جہنم یہ فضول باتیں ہیں، اللہ رب العزت جب ایک دفعہ بندہ فوت ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، یہ ساری فضول باتیں ہیں، مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے رکوع کے اندر جواب دیا کہ قیامت بھی ہے، جنت جہنم بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، سب کچھ ہوگا، ابھی بھی وقت ہے، زندہ ہو تو وقت ہے، لوٹ آؤ، میری قیامت کا اقرار کر لو، جو انکار کرتے تھے اس کو چھوڑ دو، میری توحید کا اقرار کر لو، میرے نبی کی نبوت کا اقرار کر لو، جنت کا جہنم کا اقرار کر لو. جو لوگ اقرار کر لیں گے، جو لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں گے، اب اللہ رب العزت ان لوگوں کی نعمتوں کا یہاں سے ذکر کر رہے ہیں. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے کہ ان کو ہم نے عذاب سے نجات دے دی اور جنت کے اندر ان کو لے گئے اور جنت میں ان کو طرح طرح کے انعامات سے نوازا. کون سے انعامات؟ حدائق واعنابا، یعنی کہ باغات ہوں گے. حدیقہ باغیچے کو کہتے ہیں، حدائق اس کی جمع، باغات ہوں گے. باغات کیسے ہوں گے کہ اس باغات کے اندر ہر قسم کا پھل موجود ہوگا، ہر قسم کا سکون موجود ہوگا. انسان جنت میں ویسے بھی پرسکون رہے گا، لیکن جب وہ ان باغات میں جائے گا تو وہ اور زیادہ پرسکون ہو جائے گا. اور پھر اگر اس کو کسی چیز کو کھانے کی تمنا ہوگی تو وہ فوراً اس کو حاصل ہو جائے گی.
وَأَعْنَابًا اور انگور ہوں گے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے انگور کو ذکر کیا، کیوں؟ کیونکہ انگور ایک ایسی غذا ہے جو کہ اگر ایک آدمی بھوکا ہے وہ انگور کھا لے اس کا پیٹ بھر جائے گا، پیاسا انگور کھا لے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ اس انگور کا جو سایہ ہے وہ بڑا پر لطف ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انگور کو اس لیے یہاں پہ ذکر کیا کہ یہ ایک ایسا پھل ہے جو کہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہے، لطف اندوز کرتا ہے، بھوک ختم کر دیتا ہے، پیاس ختم کر دیتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، کہ ایسا نہیں ہے کہ باغیچے بھی ہوں، باغیچوں کے بعد کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں، لیکن وہاں پہ ہم سفر نہ ہو، ساتھی نہ ہو، تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں نہیں بھائی وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، وہاں پہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو نوجوان لڑکیاں بھی دیں گے۔ اب نوجوان لڑکیاں بھی آ گئی، باغیچے بھی آ گئے، پھل فروٹ بھی آ گئے، تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا، ہم آپ کو وہاں پہ چھلکتے ہوئے بھرے ہوئے جام پلائیں گے، جام دیں گے۔ عام الفاظ میں وہاں پہ آپ کو ایک ایسی شراب دی جائے گی جس کا دنیا کے اندر تصور کرنا ہی انسان کے لیے محال ہے، وہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی پاکیزہ ہوگی، کتنی خوشبودار ہوگی، اور وہ ایسی شراب ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ دنیا کی شراب اگر کوئی انسان کسی کو پیتا ہوا دیکھ لے تو اس کے بعد جس نے وہ شراب پی ہو وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ کے ساتھ بکواس کرتا ہے، وہ گالم گلوچ کرتا ہے، وہ بیہودہ گفتگو کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، کہ جو جنت کی شراب ہوگی، جو بھی وہ شراب پیے گا تو نہ ہی وہ کوئی جھوٹ بولے گا، نہ کسی سے جھوٹ سنے گا، نہ کوئی بیہودہ بات کرے گا، نہ کسی سے بیہودہ بات سنے گا۔ یعنی کہ جنت کی شراب انسان کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہیں کرے گی، جو دنیا کی شراب خرابیاں پیدا کرتی ہیں۔ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، بیوی بچوں کو مارتا ہے اور بیہودہ گفتگو کرتا ہے، لیکن جنت کی شراب بالکل بھی ایسا نہیں ہونے دے گی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، عطا ہے، عطیہ ہے، حساب کتاب کے ساتھ۔ حساباً کافیاً، حساب کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جنت میں جتنی ضرورت ہوگی انسان کو اتنا دے دیں گے، اور ایک حساباً بمعنی موازنہ مقابلے کے ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو اس کے اخلاص کی بنیاد پر نوازیں گے، کہ کسی انسان نے نیکی تو بڑی تھوڑی سی کی ہوگی لیکن اس کا اخلاص اتنا بڑا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس اخلاص کی بنیاد پر زیادہ دیں گے۔ جیسے میں حدیث سے آپ کو بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھ صدقہ کرے اور ایک عام آدمی ایک سونے کا پہاڑ جو احد کے برابر ہو وہ صدقہ کرے تو یہ دونوں برابر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ اکرام ان کے اندر اخلاص زیادہ تھا، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے، ہمارے اندر دکھلاوا آ جاتا ہے کہ ہم اگر کسی کو 10 20 50 100 روپیہ دیتے بھی ہیں تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ واہ جی واہ وہ دیکھ رہا ہے، کیا کہے گا کتنا بڑا آدمی ہے، اس لیے ہم یہ حرکتیں کر کے اپنی نیکیوں کو نیچے لے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ میں جنت کے اندر جو لوگوں کو دوں گا وہ میں ان کو ان کے اخلاص کی بنیاد پر دوں گا۔ اب یہاں ایک اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے جزا کو بھی ذکر کیا، عطا کو بھی ذکر کیا۔ جزا کہتے ہیں بدلہ، آپ میرے ساتھ نیکی کریں، میں آپ کے ساتھ نیکی کروں تو یہ جزا میں آئے گا کہ آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا، میں نے آپ کے اوپر احسان کر دیا، لوٹا دیا۔ عطیہ کہتے ہیں کہ آپ میرے اوپر احسان کریں، واپس پہ میں آپ کے اوپر کوئی احسان نہ کروں، آپ نے مجھے کوئی عطیہ دے دیا کہ یہ میری طرف سے ہے۔ اب یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت میں ہمیں اتنی ساری نعمتیں دیں گے وہ جزا ہوگی ہمارے اعمال کا جو ہم نے دنیا میں کیے ہیں، یا اللہ کی طرف سے عطیہ ہوگی؟ تو اس پہ مفسرین اکرام نے یہ جواب دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نیکیوں کا جو بدلہ ہے وہ دنیا میں ہمیں دے چکے ہیں۔ کس طرح دیا؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ دیں گے کہ میں نے آپ کو رہنے کے لیے اچھا گھر دے دیا،
میں نے آپ کو اچھا خاندان دے دیا، اچھے دوست احباب دے دیے، اچھے بیوی بچے دے دیے، والدین اچھے دے دیے، اسلام جیسی کتنی بڑی نعمت سے آپ کو نواز دیا. یعنی کہ جو ہمارے اعمال دنیا میں اچھے ہیں اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی دے دیا. پھر قیامت میں ہمیں کیا ملے گا، جنت میں کیا ملے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف سے عطیہ ہوگا، وہ آپ کے اعمال کا بدلہ نہیں ہوگا، کیونکہ اعمال کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں، یہ میرا عطیہ ہوگا. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے داخل نہیں ہوگا. پھر کس طرح داخل ہوگا؟ صحابہ کرام نے سوال کیا تو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا. یہی وجہ ہے رب السماوات والارض. اب یہاں پہ یہ جو اعمال ہیں، یہ جو ہمیں نعمتیں دیں گے، یہ کون دے گا؟ یہ دیں گے اللہ رب العزت. کون اللہ رب العزت؟ جو آسمانوں اور زمینوں کا پالنہار ہے، جو آسمانوں اور زمینوں کا لجپال ہے، پالنے والا ہے. صرف آسمانوں اور زمینوں کا نہیں، وما بینہما، جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، پتے ہیں، چرند پرند ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، جو کچھ بھی ہیں، فرشتے ہیں، ان سب کو پالنے والی ذات صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے. الرحمن ہے، بڑا ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ نعمتیں اس رحمان کی طرف سے ہمیں عطیہ ہوں گی. لا یملکون منہ خطابا. کوئی بھی آدمی جن کو اللہ تعالیٰ، جنت کے بھی درجے ہیں، چھوٹی جنت، اوپر جنت، اس سے اوپر، اس سے اوپر، کوئی بھی آدمی اللہ رب العزت سے اپنے بدلے کے متعلق سوال نہیں کرے گا، پوچھ نہیں سکتا کہ جی مجھے یہ جنت کیوں دی، اس کو یہ کیوں دی. اس کو اس دن اس چیز کی اجازت نہیں ہوگی. جو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے وہ اسی کے اوپر ہی راضی ہوگا، اسی کے اوپر ہی خوش ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑی نعمت سے نواز دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن کوئی بھی مجھ سے خطاب کرنے پر قادر نہیں ہوگا، مجھ سے گفتگو نہیں کر سکے گا. یہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جب ہم نے سورت شروع کی تو سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا. آپ نے آج دیکھا کہ آج دوسرے رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. آپ نے اکثر علماء اکرام سے بھی سنا ہوگا جب وہ بیان شروع کرتے تو پہلے ڈراتے ہیں، ڈرانا ڈرانا ڈرانا، پھر وہ ڈرانے کے بعد اچانک ہنساتے ہیں، اچھائی کی طرف آتے ہیں. اصل میں علماء اکرام نے وہ جو بیان کرنے کا طریقہ وہ قرآن پاک سے ہی سیکھا ہے. کیونکہ جب آپ کسی چیز کے متعلق انسان کو ڈرائیں گے، پھر اسی کے جو مترادف چیز ہوگی اس کی ایک دم اچھائی بیان کریں گے، پھر انسان فوراً چاہے گا کہ یار یہ جو گندی چیز ہے نا، یہ جو غلط چیز ہے، یہ چھوڑ کے ہم نے ابھی اچھی چیز کے پیچھے بھاگنا ہے. جب ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے. جب ہمیں جنت مل جائے گی تو ہمیں ہمارا اصل گھر مل جائے گا، وہ زمین مل جائے گی جو شیطان مردود نے ہمارے آباء و اجداد سے، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے چھینی تھی. اس لیے اللہ رب العزت سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی اس مطابق گزارنے کی توفیق دے جو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تاکہ ہم جنت حاصل کر سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.